وزیراعظم عمران خان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا موقف کیا ہے، ابھی کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح ساری دنیا میں یہ ایک نیوز کے اوپر صرف ایک ہی چیز ہے، کرونا، اور یورپ کے اندر جس طرح کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، امریکہ میں جیسے حالات ہیں، تو جو ایک نئی چیز چل رہی ہے جو پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ اب وہ ملک جدھر دن میں 500 لوگ مر رہے ہیں اور امریکہ جدھر تقریباً 2000 سے زیادہ دن میں لوگ مر رہے ہیں، وہاں اب جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا ایک طرف ہم نے کرونا سے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور دوسرا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک معاشرے پہ جو اثرات آ رہے ہیں معاشی طور پہ، جو لوگوں کے حالات اب مشکل حالات میں گھروں میں بند ہیں، تو یہ ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، کتنا لاک ڈاؤن کم کیا جائے، کتنا لاک ڈاؤن کھولا جائے، اور پھر کرونا سے بھی اپنے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو یہ ساری جگہ پہ چل رہا ہے، اور ان ملکوں نے جدھر ابھی بھی کئی 500-600 لوگ دن میں مر رہے ہیں، انہوں نے بھی اب لاک ڈاؤن کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ کمی لے کے آئیں، کئی چیزیں کھول دی ہیں، دکانیں کھول دی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ لوگ باہر نکل سکیں۔ اب پاکستان، ہمارے اب تک جو میں نے آج پتہ چلا ہے تو اب تک ہمارے 192 لوگ اس وائرس کی وجہ سے بدقسمتی سے فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس کا پھر سے مقابلہ کر لیں ان ملکوں سے، امریکہ میں جدھر 40,000 لوگ اس وقت مر چکے ہیں کرونا کی وجہ سے، اور اٹلی، اسپین جدھر 20 ہزار سے اوپر لوگ مر چکے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ ملک سوچ رہے ہیں کھولنے کا، لاک ڈاؤن کم کرنے کا؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں یہ لاک ڈاؤن چل نہیں سکتا انڈیفینیٹلی، مطلب کہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد یہ قابو پا جائیں گے اس کے اوپر، کسی کو بھی نہیں پتا۔ آج جو بھی دنیا سوچ رہی ہے، آج جو بھی وہ سوچ رہی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا، 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آج نیچے بھی آ گیا، کیسز نیچے بھی آ گئے، تو یہ بھی نہیں پتا کہ 1 مہینے کے بعد پھر اوپر جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ساری اب قومیں سوچ رہی ہیں کہ ہمیں ایک طرف تو لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے بچانا ہے اس وائرس سے، لیکن دوسری طرف اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے حالات بھی اس طرف لے کے جائیں کہ ہماری ملک چلنا شروع ہو۔ تو میں اب پاکستان کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سیمنٹ انڈسٹری سے شروع کریں، اور پہلے وہ ہم نے کھولی سیمنٹ انڈسٹری، پھر ہم نے کنسٹرکشن اب کھول دی ہے، اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ، اور یہاں حماد اظہر بیٹھے ہوئے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو صبح میٹنگ ہوتی ہے اسد عمر کرتے ہیں، یہ جو ہمارا نیشنل سینٹر بن چکا ہے کمانڈ اینڈ آپریشن کا، اس کے اندر سارے صوبوں سے ڈسکس کر کے تو اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو آگے چلا سکتے ہیں۔ میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ باقی مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں ان کو مسئلہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جس طرح مشکل میں اب پھنس گئی ہے اور حالات برے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے، اور غربت اور بھوک سے، تو ہمارا چیلنج ان سے زیادہ بڑا ہے، اور اس لیے ہم اپنے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسلسل آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے اسد عمر بھی آپ سے بات کریں گے جو کہ نیشنل کمانڈ میں سارے صوبوں سے کوآرڈینیشن کر کے چل رہے ہیں۔ حماد آپ کو انڈسٹری کا بتائیں گے، جو ہمارے پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سب کو بڑا تکلیف ہے کہ ہم ان کو
جلدی ملک میں نہیں لا سکتے، اس کے لیے معید آپ کو بات کریں گے۔ ڈاکٹر فیصل آپ سے، جو کہ اس وقت کرونا کہ کس طرح پاکستان میں جا رہی ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کیسے جا رہا ہے، اور ڈاکٹر فیصل کہ یہ بھی کہ اگلے مہینے تک کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ہوں گے۔ اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے جو متاثر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اس میں جو ہم ڈونرز ہیں، ہمارے بڑے لوگ خیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ کہ ہم کدھر مدد کر سکتے ہیں، تو ہم ایک پورا وہ جو پورٹل اپنا احساس راشن پورٹل جو ہم اب لانچ کیا ہے، احساس راشن پورٹل، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں غریبوں کے لیے، جو خیرات دینا چاہتے ہیں، جو کمپنیز، جو ملٹی نیشنلز جو بھی مدد کرنا چاہتی ہیں، ایک طرف وہ دینا چاہتی ہیں اور دوسری طرف ہم جو مستحق لوگ ہیں ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو بڑا اس کو متنازع کیا جا رہا ہے، جو ٹائیگر فورس ہے ہماری، اس ٹائیگر فورس یہ ایک رضاکار فورس ہے، ان کو کسی کو پیسے نہیں ملیں گے۔ ایک تو مجھے اپنی اپوزیشن پہ کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے، وہ ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیسہ انوالوڈ ہے، یہ رضاکار فورس ہے، یہ پیسے نہیں، یہ ملک میں جذبہ رکھ کے آئے ہیں یہ لوگ، یہ ہماری مدد کریں گے، یہ جن پر ہم نہیں پہنچ سکتے یہ وہاں جا کے لوکیٹ کریں گے کون سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، اور ان کو بھی پورٹل پہ ڈالیں گے۔ ان کو کام ہوگا، پیسے ان کو نہیں دیں گے، یہ ان کو پورٹل پہ ڈالیں گے۔ یہ جو ہمارا بن رہا ہے، جو کوآرڈینیٹ کرے گا، جو کنیکٹ کرے گا، جو بھی پیسے جو بھی راشن دینا چاہتا ہے، اور جو مستحق لوگ ہیں، یہ صرف ان کو اکٹھا کریں گے۔ کوئی اس میں یعنی صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہماری رضاکار فورس ہے، یہ صرف ملک میں مدد کرے گی تاکہ یہ اثرات جو لاک ڈاؤن کے ہیں، یہ بڑے لوگوں کے اوپر، خاص طور پہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، اس کے بڑے مشکل حالات ہیں، تو ان کی مدد کے لیے۔ میں دوسری چیز جو بات کرنا چاہتا آج، وہ اس کے اوپر بھی کئی جگہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ باقی مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کر دی ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے مسجدیں بند کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ مجھے بڑا برا لگا جب میں نے دیکھا کہ ہماری پولیس ڈنڈوں سے مار رہی ہے جو لوگ لاک ڈاؤن کو توڑ رہے تھے، کئی شہروں کے اندر ڈنڈے مار رہی ہے لوگوں کو۔ اور پھر میں نے تصور کیا کہ ہمارا رمضان ایک عبادت کا وقت ہے، ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے، عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب، اور لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف۔ اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں؟ اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی؟ یہ ایک آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی۔ آزاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، اور آزاد معاشرے میں لوگ اپنی آزادی، اپنی آزاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ میں آج اس ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی جنگ ہے، یہ سارا ملک لڑ رہا ہے، یہ کوئی فرق نہیں کرے گی امیر غریب میں، طاقتور کمزور میں، یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ساری قوم خود اس جنگ میں شرکت کرے، تب جیتی جائے گی۔ اگر لوگ نمازی جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں، اور ہم پھر پولیس کھڑی کرتے ہیں، اور پھر ہم جیلوں میں لوگ ڈالتے ہیں، یہ آزاد قوم ایسی حرکتیں نہیں کرتی۔ سو ہم کیا کرنے لگے ہیں، اور ہم نے کیا ہے، ہم نے علماء سے ملاقاتیں کی، ہم نے پہلے ان سے بڑی دیر تک مشاورت کی۔ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ایک طے کیا کہ کیا شرائط ہوں گی، جن شرائط کے اوپر ہم مسجدیں کھولیں گے۔
20 نکات کے اوپر سارے علماء نے سائن کیا، اور اس میں یہ ہے کہ ہم وہ ساری جو ہم فیکٹریاں کھولیں گے یا جو ہم یہ کنسٹرکشن میں کھولیں گے، ہر کو ہم نے کہا ہوا ہے جو بھی فیکٹری کا مالک ہوگا یا جو کنسٹرکشن سائٹ کا جو بھی انچارج ہوگا، ہم نے سب کو کے لیے SOPs، یعنی ہم نے ان کو یہ بتایا ہوا کہ کیا کیا کنڈیشنز آپ کو فالو کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح ہم نے اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی اگر لوگ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو سٹیپس لینے پڑیں گے جو 20 نکات ہیں۔ میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں۔ یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوا اپنے لوگوں سے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں، لیکن اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا اور اگر یہ پھیلتی ہے رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھے ہمیں، اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو 20 نکات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں بند کرنی پڑیں گی، اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں ویران ہوں۔ تو اس لیے میری امید یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو بھی مسجدوں میں جائیں گے پوری طرح ان کنڈیشنز کے اوپر پوری طرح عمل کریں گے۔ اب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ پلیز اپڈیٹ کریں کہ جو ہم نے اب تک کدھر کیا پریکاشنز لے رہے ہیں یہ کرونا کے اگینسٹ۔ جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام دنیا کے اندر ہی اب یہ بات چل رہی ہے کہ کس طریقے سے کم مواقع فراہم کیے جائیں کہ لوگ اپنا روزگار بھی کما سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی رہے اور لوگوں کو اس بیماری سے بھی بچایا جا سکے۔ ہم نے جیسے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اس کا ایک پلان بنایا گیا ہے، اس کو صوبوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کا ایک پائلٹ ٹیسٹ کیا جائے گا، اور وہ ہر صوبے کے اندر 1 یا 2 ڈسٹرکٹ ہر صوبے سے لے کر اس کا 1 ہفتے کا پائلٹ ٹیسٹ کیا گیا۔ اس کے اندر جو لوگ تھے ان کی ٹریکنگ کا نظام بنایا گیا، ان تک پہنچنا کیسے ہے، اور اس کے بعد جن کو ضرورت ہو آئسولیشن کی یا خدا نخواستہ جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہو ان کو کس طریقے سے پھر جو بھی ان کے لیے مناسب ہے وہ لائے عمل اختیار کیا جائے۔ وہ پائلٹ ٹیسٹ کے ہمارے سامنے رزلٹس آ گئے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے حتمی اپنی سفارشات مکمل کی تھیں۔ آج صبح نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر ہم نے دعوت دی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے صوبائی وزراء اعلیٰ کو بھی، انہوں نے بھی جوائن کیا۔ اس سے پہلے ہم ہفتے کے دن جو ہے وہ صوبائی جو صحت کے وزراء ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر چکے تھے، چیف سیکرٹریز کے ساتھ الگ میٹنگ ہوئی تھی، ان کے ساتھ مشاورت کر چکے تھے۔ تو آج جو ہے مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، تمام وزراء اعلیٰ نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے، منظوری دے دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں کے اندر یہ پورا نیا جو ایک نظام ہے اس کو کچھ ٹیکنیکل ٹرم میں ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین سسٹم یا TTQ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے آسان الفاظ کے اندر یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر جو بیمار ہے، جس کو بیماری لگی ہے، وہاں اس تک پہنچا جائے، جن سے اس کی ملاقات ہوتی رہی ہے ان کو ٹیسٹ کیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو پھر ان کی آئسولیشن بھی کی جا سکے۔ یہ اس کا نچوڑ ہے پروگرام کا۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے کیونکہ یہ 21 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ اس وبا کا مقابلے کے اندر اس وقت اس جنگ کے اندر شریک ہیں، جیسے وزیر اعظم نے کہا، تو یہ پورا نظام جو ہے وہ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل تک لے کے جانا ہے۔ تو جو ہم نے اس کے لیے سٹرکچر بنایا ہے اس میں جو سب سے اوپر ہے وہ تو ہماری جو صحت کے وزیر ہیں وہ ہوں گے، صوبائی وزراء صحت ہوں گے، اس کے اندر ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرائم منسٹر کے کووڈ کے فوکل پوائنٹ ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد نیشنل لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری ٹیکنالوجی ٹیمز ہیں، مختلف سول اور عسکری اداروں کی
ٹیکنالوجی ٹیمز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. پھر اس کے بعد صوبائی ایک لیئر ہے, صوبے کی سطح کے اوپر اسی طریقے کی ٹیمز بن رہی ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ پھر نیچے ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور آخر میں یونین کاؤنسل لیول تک وہ جاتا ہے نظام. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اس سے اچھی آپ کو مثال نہیں مل سکتی کہ قوم پوری یکجہ ہو کے ایک متحد ہو کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے اس کا. اس کے اندر تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر وفاقی حکومت تو ظاہر ہے ہی, ساتھ ساتھ جو سولین ادارے ہیں, ہیلتھ کی جو نظام کے سولین جو پوری ہائرارکی ہے وہ شامل ہے, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں, اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر بھی اور انتظامی امور کی سائٹ کے اوپر بھی ہمیں بھرپور طریقے سے فوج کی مدد اور فوجی اداروں کی مدد حاصل ہے, اور پورے نظام کے اندر پوری نیشنل کیپیبلٹی جو ہے اس کو موبلائز کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, پاکستان کے حالات اکثر ممالک سے بہتر رہے ہیں. یہ نظام آنے کے بعد ہماری امید یہ ہے کہ جو ہماری خواہش ہے, تمام پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ جو اپنے روزگار پہ جانا چاہتا ہے, روزی کمانا چاہتا ہے, اس کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں, اور بندشیں پہلے ہم نے ذرا سی کم کی تھیں, آگے بڑھتے ہوئے ان بندشوں کو اور ہم مزید کم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو کرتے ہوئے صحت کا, حفاظت کا, کیونکہ آخر میں جو ذمہ داری ہے وہ سب کی, ہم پوری قوم کی ہے, لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے کہ قوم میں ہر شخص جو ہے اس کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے, اور اس کا بھرپور خیال بھی ہے. ان کو کچھ لوگ جو ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سائڈ کے نہیں, تو یہ پورا جو نظام بن رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کی جا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو, جیسے میں نے کہا کہ اگلے تقریباً میرے خیال میں 5-7 دن لگیں گے اسکیل اپ ہوتے ہوئے. یہ پائلٹ تو کر دیا گیا تھا اور ایک ہمارے پاس بھرپور نظام آ جائے گا. ساتھ ایک اور چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, مجھ سے کہا گیا, اور وہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت. اب اس صورتحال کے اندر جہاں دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور تمام ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے شہریوں کے لیے زندگی کس طریقے سے آسان کی جا سکے, محفوظ کی جا سکے, اس ماحول کے اندر ایک بیانیہ وہاں پر شروع ہو گیا, ایک عجیب و غریب مزہ کا خیز بیانیہ کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے ذریعے وہ کورونا سے کے جو مریض ہیں ان کو ہندوستان بھیج رہا ہے. تو جو وہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں مودی صاحب نے کر دیا, جس کو پاکستان نے نہیں دنیا کے ٹیلی ویژن نے دکھایا, دنیا کے اخباروں نے دکھایا کہ وہاں پر 10-10, 15-15 ہزار لوگ ایک جگہ پہ جمع کر دیے. جس طریقے سے وبا انہوں نے پھیلائی ہے, پاکستان کو نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمارا. ہم تو پہلے دن سے وزیر اعظم کی پہلی تقریر سے ہم کوشش کرتے رہے کہ خطے کے اندر ایک بھائی چارے کا ماحول ہو اور یہ جو صورتحال ہے, کشیدگی ہے, اس کو کم کیا جائے. تو خدا کا واسطہ اپنے شہریوں کا خیال رکھیں. اور پہلے وہاں پہ الزام لگاتے رہے مسلمانوں کے اوپر, سارا ایسے ڈال دیا جیسے بھارت کے اندر یہ پھیلا ہی صرف مسلمانوں کی وجہ سے, اب پاکستان پہ الزام لگانے شروع کر دیے. اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ اپنے شہریوں کی فکر کریں, ہم اپنے شہریوں کا خیال کریں گے. جی ڈاکٹر فیصل, آپ پلیز قوم کو بتائیں کہ کیا اسٹیٹ ہے اس کا اس وقت, اور ہمارے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کس طرح یہ وائرس پھیل رہی ہے. چند دن پہلے ہم نے کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے تھے اور کچھ پروجیکشنز کی تھیں تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیا صورتحال ہوگی اور یہ وبا کہاں جائے گی. تو ہم نے جو 25 اپریل کے بارے میں تخمینہ کیا تھا کہ تقریباً 12 سے 15 ہزار کے درمیان کیسز ہو سکتے ہیں جو ڈائگنوزڈ ہوں اس بیماری کے. ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً اس کے قریب ہم پہنچ جائیں گے. ممکن ہے اس میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو, لیکن اندازہ تقریباً درست ہے جو اگر آج کی ہم اعداد و شمار دیکھیں. جیسے آپ نے بتایا آج کی اموات جو اکٹھی کیومولیٹیو اموات ہیں وہ 192 ہیں. 17 لوگ کل اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ ایک سیریس معاملہ چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو بنسبت باقی بہت ترقی یافتہ ممالک کی کمپیریزن میں ہم بہتر سچویشن میں ہیں, لیکن اس بہتر سچویشن کو
ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تمام احتیاطیں، وہ SOPs، وہ طریقہ کار، چاہے وہ انڈسٹری میں ہو، دکانوں کے لیے ہو، لوگوں کے لیے خود اپنے گھروں میں ہو، اس میں میری اپیل ہوگی ہم سارے ملک سے کہ ہم انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس کو اپنا معاملہ جان کے اڈاپٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہماری سرٹن عمر سے لوگ جو زیادہ ہیں، ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی پروٹیکشن، ان کا بچاؤ کسی حد تک ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو اسد عمر صاحب نے بتایا، یہ جو نئی اسٹریٹجی ہے، اس سے بھی ہمیں آسانی ملے گی، تاکہ ہم بجائے اس کے کہ سارے ملک کو لاک ڈاؤن کریں، ہم ایک ٹارگیٹڈ سمارٹ لاک ڈاؤن جس کے ذریعے کچھ کاروبار زندگی بھی چلے، لیکن جو ہائی رسک ایریاز ہیں وہاں ہم ایک مناسب سا لاک ڈاؤن یا اس کو ریسٹرکشنز کی جائیں۔ اس ذمہ داری اور اس کے پیرائے میں آپ کی رضامندی سے میں ایک اعلان کر رہا ہوں، جو آپ سے بات ہوئی، ہم نے سنا کہ آپ کی ملاقات چند دن پہلے ایک صاحب سے ہوئی جن کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، تو بطور ذمہ دار وزیر اعظم اور بطور ذمہ دار شہری مجھے یہ جان کے خوشی ہے کہ ہماری ایڈوائس اور آپ کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے، اور یہ بالکل اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے جو اسد صاحب نے کہی کہ سارا ملک بیک وقت اکٹھے ہو کے اس چیز کا اگر اس سے مقابلہ کرے گا تو ہم اس کے اوپر بہتر قابو پائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ شاید ہمارے اعداد و شمار وہاں نہ پہنچے جو بہت سارے دوسرے ملکوں میں جن کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں فیصل، ابھی جو اسد عمر نے بھی بات کی کہ کوئی بھی 22 کروڑ لوگوں کو اگر آپ بند کتنی دیر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں جی دنیا میں ٹیسٹنگ کریں تو کس کی ٹیسٹنگ کریں، لیکن یہ جو اب سسٹم بڑا پرفیکٹ کیا، اور دیکھیں یہ ہم خود دنیا کے بھی ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے سسٹم کہ جیسے یہ جو ٹریک کرنا ہے اور پھر ان کو آئسولیٹ کرنا ہے، ہماری کامیابی اس میں ہوگی۔ اور یہ جب میں پھر سے دہراتا ہوں کہ ٹائیگر فورس کے اوپر پتہ نہیں یہ کیا اپوزیشن، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہے، کیونکہ رضاکار تو انگلینڈ کے اندر بھی انہوں نے 2.5 لاکھ رضاکار انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، جبکہ ان کے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے سسٹمز کیسے ہیں، ان کی ادارے کیسے مضبوط ہیں ہمارے مقابلے میں، اور انشاءاللہ ایک دن ہم ان سے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن رضاکار کا تو اس لیے ضرورت ہے کہ جب آپ ٹریک کریں گے لوگوں کو، یہ جو ٹریک کرنا ہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی، انہوں نے ملک بھی چلانا ہے، ایڈمنسٹریٹ بھی کرنا ہے، تو اس لیے رضاکار کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہم ساری قوم کی جتنے بھی ادارے ہیں، فوج ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سب کو انوالو کریں گے، لیکن رضاکار کا مقصد ایک یہ ہوگا، اور دوسرا ثانیہ جو آپ بریفلی ایکسپلین کر دیں کہ یہ بھی جب ہم یہ پورٹل جو لانچ کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ لوگ جو مستحق ہیں، جن کو ہم مس کر چکے ہیں، اور اس وقت کیونکہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب بہت ہر طبقے کے اندر ہر علاقے میں لوگ متاثر ہیں اس وقت، تو گورنمنٹ تو سب تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارے پاس تو ڈیٹا بھی اتنا نہیں ہے، تو ادھر ہمیں یہ رضاکار بھی چاہیے ہوں گے جو کہ آگے بتائیں، آپ کے پورٹل میں جائیں کہ جی یہ محلہ ہے، یہ علاقہ ہے، یہاں لوگ مستحق ہیں، تاکہ جو بھی جو ڈونرز ہوں جو خیرات کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر ہم اکٹھا کر دیں دونوں کو۔ جی ہاں، یہ پاکستان کی ایک بہت ہی وسیع آبادی لاک ڈاؤنز کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، لوگوں کا روزگار بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کی یہ ہر طرح کی کوشش ہے کہ ان کو امداد پہنچائی جائے اور جلدی پہنچائی جائے، شفافیت سے پہنچائی جائے۔ احساس ایمرجنسی کیش کا آج 13واں دن ہے، ہم دوسرے مرحلے میں ہیں۔ اب وہ لوگ جو 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے رجسٹر ہوئے تھے، اب ان کی امداد ہو رہی ہے، اور ابھی تک 50 لاکھ خاندانوں کو امداد دی گئی ہے 13 دنوں میں، اور 60 ارب سے زیادہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں راشن کے پورٹل کی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جہاں وفاقی حکومت خود کیش تقسیم کر رہی ہے، وہاں وفاقی حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو خیراتی ادارے ہیں، جو بڑی بڑی کارپوریشنز کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے جو پروگرامز ہیں، ان کی بھی معاونت ہو تاکہ وہ منظم ہوں اور وہ ایک اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے لوگوں کو
امداد پہنچا سکیں اور گورنمنٹ کی ہیلپ کر سکیں. ہمیں معلوم ہے کہ اگر گورنمنٹ کوآرڈینیشن نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں امداد دینے کے لیے اور کچھ جگہیں بالکل ہی مس ہو جائیں. اس کے علاوہ خیراتی اداروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی ہی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنے نادرہ ڈیٹا سے ان کو بتا سکیں کہ ایک فیملی سے 6 لوگ امداد مانگ رہے ہیں. اور پھر ڈپلیکیشنز جو ہیں یعنی کہ ایک گھر نے 4 دفعہ راشن مانگ لیا اور ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسے کر کے پھر راشن بازار میں جا کے بیچتے بھی ہیں. تو ان تمام بدعنوان عناصر کے خاتمے کے لیے اس خیرات کے عمل کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے، شفاف بنانے کے لیے، آرگنائز بنانے کے لیے آج ایک وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی ہے احساس راشن پورٹل کی. یہ ایک آن لائن پورٹل ہے ration.pass.gov.pk پہ آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. فیس بک سے بھی اس کا لنک ہے. اس پہ 2 طرح کی ایک تو جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. وہ کون سے ادارے ہیں اس مرحلے میں اس کی تفصیلات ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور ان کو کس طرح کی ڈکلریشنز دی جائیں گی وہ بھی تفصیلات موجود ہیں. اور دوسری طرف جو لوگ امداد چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنی اپلیکیشنز ڈال سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ والنٹیئرز جو ہیں وہ ہیلپ کریں لوگوں کو اپلیکیشنز ڈالنے کے لیے، کیونکہ پھر حکومت یہ کرے گی، احساس پروگرام یہ کرے گا کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک خاندان میں کیا 5 لوگوں نے تو اپلیکیشن نہیں ڈال دی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک خاندان میں سے ایک ہی ڈالے. اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے ان پہ جو ہماری ویلتھ پروفائلنگ جو ہم احساس ایمرجنسی کیش کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی ویلتھ پروفائلنگ کریں گے اور ڈپلیکیشنز نکالیں گے کہ ایسے نہیں کہ ایک خاندان 6 دفعہ ڈال دے. اور یہ جو صلاحیت ہے ڈیٹا میں دیکھنا اور اس قسم کے کام کرنا وہ صرف حکومت کی ہی کیونکہ ہوتی ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ مخیر حضرات اور خیراتی اداروں کو اس قسم کے پورٹل سے بہت ہی فائدہ ہوگا. جب سے وزیر اعظم صاحب نے اس کو بریفنگ لی تھی ہم سے 4 بجے، تب سے ابھی تک 30,000 اپلیکیشن اس پہ آ چکی ہے اور ابھی ہم نے کوئی اس کا پبلک اعلان بھی نہیں کیا. تو مجھے بہت امید ہے کہ اس پروگرام سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ہمارا جو احساس ایمرجنسی کیش کا پروگرام ہے وہ تو بہت بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ 1 ماہ میں ہم 1 کروڑ کم از کم 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچیں گے. جی شکریہ. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جب زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد جب فلڈ آیا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک ہی جگہ سب لوگ پہنچ جاتے تھے. جب زلزلہ آیا تو میں اگلے دن بالا کوٹ گیا کیونکہ سب نے کہا بالا کوٹ میں بہت بڑا تباہی مچی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ بالا کوٹ کا 3 میل کا ایک ٹریفک جیم ہوا تھا کیونکہ سب ہی وہاں پہنچ گئے بالا کوٹ. اور پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ کئی علاقے تھے جدھر بیچارے لوگ اتنا برا حال تھا کہ وہ ٹرک لوٹنے شروع کر دیے تھے، انہوں نے اتنے بھوکے تھے. تو تب میں نے سوچا اور پھر فلڈ میں بھی یہی ہوا، وہاں کئی جگہ لوگ راشن بیچنا شروع ہو گئے، اتنا زیادہ پہنچ گیا اور دوسری طرف لوگ بھوکے تھے. تو تب میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا ہمارے پاس ایک گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ جتنے بھی، اور اس ملک میں بہت لوگ خیرات دیتے ہیں، تو ان ساروں کو جو مستحق لوگ ہیں، اور ہمارے پاس جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نادرہ کا ڈیٹا بیس ہے، ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے یا نہیں. اور دوسری طرف جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا پیسے اکٹھے کرنا، گورنمنٹ ان کو اکٹھا کر دے گی تاکہ جو دینا چاہے ان کو پتہ کدھر، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا احساس جو کیش پروگرام ہے، لیکن ہم اور طرح لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارے وہ مزدور اور جو دہاڑی دار جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ جو چھوٹی بزنس اسمال اور میڈیم جنہیں کہتے ہیں جو بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہوں، تو ان کے لیے حماد اظہر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے لیے پلان بنا رہے ہیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم اقتصادی رابطہ کمیٹی میں ایک پیکج لے کے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا پیکج ہے
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لے آف ہوئے ہیں, جو بے روزگار ہوئے ہیں, جو مزدور تھے, جو ملازمین تھے مختلف کمپنیز میں, مختلف فرمز کے اندر, اور اب ان کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے آج کل. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پیکج لا رہے ہیں. یہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہوئے گا پیکج, اور جیسے ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے تو ہم میڈیا کے اوپر اس کی ایک آگاہی مہم شروع کریں گے کہ آپ کہاں پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے, اور آپ فوری طور پہ حکومت کی طرف سے امداد کیسے حاصل کر سکتے ہیں. دوسری طرف میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں بجلی کے ایک پیکج کے اوپر, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 90% جو کاروبار ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے ہیں, اور ہم ان سب کاروباروں کو یعنی 90% سے زیادہ کاروباروں کو بجلی کے ذریعے ہم کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ایک امداد مل سکے. اور یہ پیکج انشاءاللہ تعالیٰ اپریل کے مہینے میں, جو اگلے 9 دن رہ گئے ہیں, یہ اپریل کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لانچ کریں گے. اور 90% سے زیادہ جو صنعت ہے اور 90% سے زیادہ جو کمرشل میٹرز جن لوگوں کے پاس ہیں, جو چھوٹے اور درمیانے طبقے پہ سارے مبنی ہیں, ان کو براہ راست انشاءاللہ تعالیٰ اس پیکج سے جو ہے کافی مدد مل جائے گی بجلی کے حوالے سے. اس کے بعد ہم ایک اور پیکج لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے ماضی میں جو بینکس ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو وسائل کی فراہمی جو ہے ان تک نہیں پہنچتی, کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی, کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی, کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر بینک جس کی سیکیورٹی رکھ کے اپنے پاس ان کو امداد دے سکے. تو ہم وزارت خزانہ کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک نئی اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں لانچ کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے, تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ جو امداد ہے یہ اس کی ترسیل پہنچ سکے. اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ ہم نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے رسک کو بیلنس کرنا ہے, کہ غریب کے چولہے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بند نہ ہو, اور اس توازن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اس لیے ہم ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز کو جو ہم کھول چکے ہیں. ضروری چیزوں کے جو اشیاء کے سیکٹر کھولے ہیں, اس کے بعد ہم نے ایڈیشنل سیکٹرز کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کھولے ہیں. اب ہم فیز 2 جو انڈسٹریز ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹرز کی ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے جو پچھلی صنعتیں اور کاروباری ایکٹیویٹی ہم کھول رہے ہیں اور وہ اسٹریم لائن ہو رہی ہیں, وہاں پہ SOPs اور حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری اطمینان کے اوپر ان کا لاگو شروع ہو گیا ہے, تو ہم آہستہ آہستہ کرونا کے رسک کو دیکھتے ہوئے دوسرے سیکٹرز تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. لیکن ان دا مین وائل یہ جو میں نے آپ کو تمام اسکیمیں بتائی ہیں ہم یہ رول آؤٹ کریں گے تاکہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو فوری طور پہ امداد مل سکے. شکریہ حماد. اور اب میں یہ آخر میں معید آپ کو کہوں گا, دیکھیں میں جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا احساس ہے, لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں, جو پھنس گئے ہیں, وہ بڑی مشکلوں میں ہیں. اور مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے, کیونکہ ان ملکوں کے اندر جدھر یہ مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے, ادھر اس وہاں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس. مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف یہ ہے, اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ ہم اتنی زیادہ ہمارے پاس فیسلٹیز کوارنٹین کی نہیں ہوگی, اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے. تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے. سارا وقت ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ اپنے پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں. تو معید پلیز آپ اپڈیٹ کریں. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام جو باہر مقیم ہیں پاکستانی, کہ وہ ابھی بھی بہت صبر اور تحمل سے کام لے رہے ہیں اور واپس آنے کی ابھی بھی امید جو رکھتے ہیں. میں پہلے شروع آج کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو زمینی بارڈرز ہیں اس سے. اس پہ بات ہوئی اس لیے میں واضح کر دوں کہ ہمارا جو افغانستان کا بارڈر ہے, تورخم اور چمن ہماری جو 2 بڑی کراسنگز ہیں, وہ اب ہم نے کھول دی ہیں. مخصوص تعداد میں پاکستانی افغانستان سے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ لگ بھگ 500 پاکستانی ہر دفعہ تورخم اور 300 کے قریب ہر دفعہ چمن سے واپس آئیں گے. چمن انشاءاللہ اس ہفتے سے شروع ہو جائے گا,
اور طورخم پہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ پہلے 1-2 جو ہمارے کھیپ ہیں لوگوں کے وہ آ بھی چکے ہیں۔ ہندوستان کا بارڈر جو ہے وہ ہمارا بند ہے، ہم وہاں سے کچھ پاکستانی واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ہمارے وزارت خارجہ جو ہے وہ ریگولرلی ان سے ان ٹچ ہے ہندوستان کے حکام سے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو باقی لوگ وہاں گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ جائیں، لیکن ہندوستان نے خود لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جیسے آپ جانتے ہیں، اور وہ ابھی تک اس کی اجازت نہیں دے رہے، تو وہ جیسے ہی وہ بھی ہماری ارینجمنٹ ہوگی تو وہ پاکستانی بھی انشاءاللہ ہم واپس لے آئیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے مسافر جنہوں نے جہاز پر آنا ہے، پہلے میں وضاحت کر دوں، ایک سوال اٹھا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں دوسرے ممالک کے شہری، ان کو شاید باہر جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستان سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، باہر جانے والوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پی آئی اے جو ہے وہ ریگولر فلائٹس اپنی لے جا رہا ہے جہاں بھی ان کی ڈیمانڈ ہے، اور بہت سے ملکوں نے اپنے جہاز بھیج کے اپنے شہری بھی پاکستان سے وہ واپس لے کے گئے، تو اس میں کبھی بھی ممانعت نہیں تھی۔ جہاں تک باہر سے آنے والے مسافروں کا تعلق ہے، آپ سے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 2000 مسافروں سے 6000 پہ لے جائیں گے اس کو اس ہفتے سے۔ اس ہفتے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 6000 مسافر پاکستان آئیں گے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 7000 کے قریب مسافر آئیں گے۔ اور جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا، میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو پوری پالیسی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں تو آپ اگر گھر چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کرونا پازیٹیو ہوں آپ میں سے کچھ، تو آپ کے ہی عزیز و اقارب جو ہیں وہ سب سے خطرے میں ہوں گے، تو یہ آپ کی ہی پروٹیکشن کے لیے اور باقی پاکستانی جو مقیم ہیں ان کے لیے یہ ہم محدود تعداد میں لوگ لا رہے ہیں۔ جتنے بھی مسافر موجود ہیں اور وہ امید رکھتے ہیں واپس آنے کے لیے، ہم نے ایک ویب سائٹ آپ کو وعدہ کیا تھا، وہ بن گئی ہے covid.gov.pk covid.gov.pk۔ اس پہ آپ کو تمام معلومات جو ہیں شفاف طریقے سے مل جائیں گی، پالیسی کیا ہے، کس کو پہلے لا رہے ہیں، اس ہفتے کون آ رہا ہے اور کتنے مسافر ہم لا سکیں گے۔ آخری بات میں آپ کو یہ کر دوں، اور میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ قرنطینہ کی جو پالیسی ہے وہ تمام صوبوں کی مشاورت سے پورے پاکستان میں ہم نے ایئر پیسنجرز کے لیے بنائی ہے کہ 2 دن آپ کو قرنطینہ میں رہنا پڑے گا آ کے، پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے مطابق آپ گھر جائیں گے یا ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پہ بہت سے آپ سمجھ سکتے ہیں میسیجز بھی ہیں، رسوخ والے لوگ بھی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی بالکل کلیئر ہدایت ہمیں ہوتی ہے، ہر چیز پہ کوئی ایگزیمشن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم سب کے تحفظ کے لیے ہے، تو اس پہ میری التجا ہے کہ اس میں کوئی ہم کسی قسم کی نرمی نہیں لا سکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں صرف پھر سے اپنی قوم کو ایک چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں کسی قوم کے اوپر تو اس قوم کا ایک امتحان ہو جاتا ہے، اور یہ جو اس وقت یہ جو کرونا وائرس ہے یہ دنیا میں جس طرح پھیلی ہے ہر ملک کا امتحان ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو ٹی وی کے اوپر ساری دنیا میں کرونا کے اوپر ہی سارے پروگرام ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملک کیسے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور میں جب بھی اللہ کرے جب بھی یہ وائرس کنٹرول ہوتی ہے یا دنیا اس کو فتح کر لیتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ہر ملک نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیسے اس کا مقابلہ کیا۔ انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے؟ انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہے، یعنی کہ وہ فکر کرتا ہے کمزور طبقے کی، وہ طاقتور، جس طرح مدینہ کی ریاست میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کرواتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا تھی؟ وہ دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی جو فلاحی ریاست تھی، جدھر کمزور کی ذمہ داری ریاست نے لی تھی، اور جدھر جب مہاجر بالکل کسی چیز کے بغیر پہنچے تھے مدینہ تو انصار نے ان کی ذمہ داری لی تھی، یعنی کہ مشکل وقت میں انسانیت دکھائی تھی۔ ہمارا بھی یہ ٹیسٹ ہے، دنیا کا بھی ٹیسٹ ہے۔ ہمارے سے وہ ملک جن کے پاس کتنے وسائل ہیں، آپ وہ دیکھ لیں کہ وہاں کیا حالات ہیں آج، اور ہمارے پاس وسائل کی کمی کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہوگا
اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتے ہیں. کیا ہم ایک وہ قوم ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور جو مدینہ کی ریاست یعنی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہے, جس میں احساس ہے, تو یہ ہمارا امتحان ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم جیتیں گے یہ جنگ تب جب یہ وائرس ختم ہو یا اس پر قابو پائیں کہ اس ملک میں غربت نہ بڑھ جائے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جدھر ایک تھوڑے سے ایک امیر لوگوں کا جزیرہ ہوتا ہے اور غریبوں کا سمندر ہوتا ہے. تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ایک پوری قوم مل کے کیسے ان لوگ جو بڑے لوگ مشکل میں, آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ مشکل میں ہیں. مجھے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے یہاں وائرس سے اتنا خطرہ نہیں جتنا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو بھوک اور غربت کا خطرہ ہے. مجھے تب بھی تھا اور مجھے آج بھی ہے, اور مجھے بلکہ آنے والے دنوں میں میری پوری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری طرح اپنے نچلے طبقے کی حفاظت کریں. ہم نے یہ جو اسمگلنگ کا ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں, اسمگلنگ کے خلاف ہم نے یہ جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس لے کے آئے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی, لوگوں کے اوپر اس مشکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ بنایا, ذخیرہ اندوزی کی, اسمگلنگ کی, ریاست ان کے اوپر وہ سختی کرے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میں ان کو قومی مجرم سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ہماری پوری قوم کی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب تک یہ جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہم نہیں کہہ سکتے, کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا, لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت میں ہمارے کمزور طبقہ ہے ساری قوم مل کے. کورونا اور قومی امور پر وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی کے ہمراہ اظہار خیال کر رہے ہیں.